جو بات شاہ صاحب نے کی ہے وہ بات درس میں شرکت کی ہے، کتاب پڑھنے کی نہیں ہے۔ کتاب کا لکھنے والا بھی شاہ حسین گردیزی، اور عرفان شاہ نے جس کے درس میں بیٹھنے کا کہا وہ شخص بھی شاہ حسین گردیزی، پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اعتراض کس چیز کا؟ محترم مفتی زاہد صاحب، آپ نے کہا کہ اس کتاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کو معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کی بات کی گئی۔ آپ کے پاس 50 سال کا وقت ہے، آپ اس کتاب میں سے وہ مقام دکھائیں۔ تمہارے تو اس تفتزانیہ والے نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو باغی تک کا کہا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بھی پڑھ دیتے نا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہہ رہا ہے، اگر تم میں دم خم ہے اسی کتاب پہ آ جاؤ، یہی تفتزانیہ، اسی کا دفاع کر کے دکھا دو۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے دنوں کراچی کے اندر ایک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عرفان شاہ نے دوران تقریر کہا کہ اولئک اعظم درجۃ کا معنی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس گولڑا کے فقیر کے درس میں آ کے بیٹھ جانا، تمہیں اولئک اعظم درجۃ کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ اور جس شخص کی طرف اشارہ کیا اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے غیر عادل ہونے اور پھر معاذ اللہ ان کو جہنم کا عذاب ہونے تک کا قول کیا ہوا ہے، اس شخص کی طرف عرفان شاہ نے اشارہ کر کے کہا کہ اولئک اعظم درجۃ کا معنی سمجھ نہ آئے تو اس گولڑا کے فقیر کے درس میں آ کے بیٹھنا تمہیں سمجھ لگ جائے گی، جس میں میرے استاد گرامی شمشیر حضور کنز العلماء مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور جس میں اس چیز کو واضح کیا کہ عرفان شاہ نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا ہے وہ شخص اس کتاب کا رائٹر ہے۔ یہ تفتزانیہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو نے دوران تقریر یہ کہا کہ عرفان شاہ نے جو کہا ہے کہ اس گولڑا کے فقیر کے درس میں آ کر بیٹھ جانا، قبلہ مفتی زید صاحب نے درس کی جگہ کتاب کا ذکر کیا کہ جی عرفان شاہ نے کہا ہے کہ اس گولڑا کے فقیر کی کتاب پڑھنا، جس پہ تفصیلیوں کے ترجمان کراچی سے ایک شخص نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا کے اس میں یہ سرفرست اعتراض اٹھایا کہ یہ دیکھیں عرفان شاہ نے تو کہا تھا کہ اس گولڑا کے فقیر کے درس میں آ کے بیٹھنا اولئک اعظم درجۃ کا معنی پتہ چل جائے گا، جبکہ مفتی زید صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی اس شخص کی کتاب پڑھنا۔ تو عرفان شاہ نے درس کا ذکر کیا ہے، کتاب کا ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ جو بات شاہ صاحب نے کی ہے وہ بات درس میں شرکت کی ہے، کتاب پڑھنے کی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی حیران کن ہے اور آپ کو بھی بڑی ہی تعجب خیز لگے گی۔ کتاب کا لکھنے والا بھی شاہ حسین گردیزی، اور عرفان شاہ نے جس کے درس میں بیٹھنے کا کہا وہ شخص بھی شاہ حسین گردیزی، جب دونوں مقام پہ کتاب کا لکھنے والا بھی وہی، بیان درس دینے والا بھی وہی، پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اعتراض کس چیز کا؟ مگر اس شخص نے یہ اعتراض کر کے ایک چیز کو تو واضح کر دیا، وہ یہ کہ جی شاہ حسین گردیزی کی کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، آپ درس سن سکتے ہیں، کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ جو درس میں بیان کیا جاتا ہے وہ اور ہے، اور جو کتاب میں لکھا گیا ہے وہ اور ہے۔ یعنی آسان فہم اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ جو درس میں بیان کیا جاتا ہے وہ عقیدہ اور ہے، اور جو خلوت میں بیٹھ کر کتاب لکھی گئی ہے اس میں عقیدہ اور بیان کیا گیا ہے۔ یعنی شاہ حسین گردیزی کے دو رخ ہیں، درس و بیان میں اور کتاب میں اور، عرف میں تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ خیر، اس شخص نے اعتراض کر کے اس چیز کو تو واضح کر دیا کہ جی اس شخص کی کتاب پڑھنے کی قابل نہیں ہے، اس لیے آگے سے نے یہ کہا کہ جی میں شاہ حسین گردیزی کا دفاع کرنے نہیں بیٹھا، میرا مقصد شاہ حسین گردیزی کا دفاع کرنا نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب، میرا مقصد ان کا دفاع نہیں۔ جناب من، آپ اس کا دفاع کر بھی نہیں سکتے، جو کچھ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے دوسرا اعتراض کیا کہ جی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو نے شاہ حسین گردیزی کی اس کتاب پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جی انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی ہونے کا قول کیا ہے، ان کو جہنمی لکھا ہے۔ تو یہ موصوف فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس 50 سال کا وقت ہے، یہ ثابت کر دو کہ کہاں انہوں نے لکھا ہے۔ محترم مفتی زاہد صاحب، آپ نے کہا کہ اس کتاب میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کو معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کی بات کی گئی۔ آپ کے پاس 50 سال کا وقت ہے، آپ اس کتاب میں سے وہ مقام دکھائیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی اس بات پہ، کاش کہ جناب رافضیوں کے اور تفضیلیوں کے ترجمان صاحب جناب نے جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم میں 8-9 سال ضائع نہ کیے ہوتے تو تمہیں کم از کم علم منطق کی
ابتدائی ابحاث کا تو پتہ ہوتا، صغرا کبرا وسطیٰ کا تو پتہ ہوتا، اور خود ہی تم اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے۔ خیر وہ تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام اب ذرا غور کیجئے گا، سب سے پہلے آپ اس کتاب تفتزانیہ کا پیج نمبر 268 268 یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس پہ یہ شاہ حسین گردیزی کیا لکھتا ہے؟ وہ لوگ جو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آمادہ پیکار ہوئے، وہ رؤیت و لقاء کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ ان کی عدالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ الذین اتبعوہم باحسان میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، جو لوگ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آمادہ پیکار ہوئے ہیں، رؤیت و لقاء کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنیٰ نہیں ہیں، یہ شاہ حسین گردیزی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آمادہ پیکار کون کون ہوئے ہیں آگے دیکھیے۔ یہ اسی تفتزانیہ کتاب کا پیج نمبر 345 345 ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اہل جمل اور اہل نہروان کی طرح اہل صفین بھی اسی حکم میں ہیں، کیونکہ وہ اہل بغاوت ہیں اور یہ بھی اہل بغاوت ہیں۔ اب یہاں پہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آمادہ پیکار ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین اور اہل نہروان، سب کو اس نے کہا کہ جی وہ باغی ہیں۔ پہلے کہا کہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آمادہ پیکار ہوئے، وہ رؤیت و لقاء کے باوجود، یعنی سرکار کا دیدار کرنے اور شرف صحابیت سے مشرف ہونے کے باوجود تجریح و تنقید سے مستثنیٰ نہیں ہے، اور کہا کہ وہ عادل بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ پھر آگے کہا کہ جی وہ باغی ہیں۔ اب آگے دیکھیے باغی کے بارے میں یہ کیا لکھتا ہے۔ جی جناب موصوف رافضی و تفضیلیوں کے ترجمان صاحب، یہی کتاب تفتزانیہ اور اس کا پیج نمبر 365 365 جناب کے شاہ حسین گردیزی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ باغی کا تعویل فاسد کے ساتھ اصل حکم سے جہالت عذر نہیں ہوگا، آخرت میں اسے عذاب ہوگا اور دنیا میں قتل کیا جائے گا معاذ اللہ۔ اب ذرا صغرا کبرا بنا کر نتیجہ نکالیں، کیا نکلتا ہے؟ اور تمہارا اعتراض کہ جی 50 سال تمہارے پاس وقت ہے، تم دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ جی شاہ حسین گردیزی نے سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ جہنم ہی کہا ہے۔ اشارے کنایہ سے اس نے سارے یہ جو اس طرح کے کلابے ملائے ہیں، اور آخر میں نتیجہ اس کا کیا نکالا ہے؟ کاش کہ تم نے علم منطق کی کچھ ابتدائی ابحاث ہی پڑھی ہوتی تو تم اعتراض نہ کرتے۔ ذرا غور کرنا، دوبارہ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھنا کہ میں نے یہ ساری کتاب پڑھی ہے، اگر پڑھی ہوتی تو تم کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ اور مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جب سر ورق اس کا جو ٹائٹل ہے، پڑھتے ہو جناب نے جو گول کھلائے ہیں جہالت کے، یہ جو آپ نے سر ورق اس کا ٹائٹل پڑھا ہے، ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی قدس سرہ، جناب نے پڑھا ہے قدس سرہ۔ جو ٹائٹل پیج ہے اس پر شاہ صاحب نے یہ بات لکھ دی کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی قدس سرہ کی تصانیف۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، آپ نے 8-9 سال جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم میں ضائع ہی کیے ہیں۔ جس انسان کو صرف کے ابتدائی قوانین اور جو ابواب ہیں، جو گردانے ہیں، وہ تک نہیں آتی۔ اب یہ باب کون سا ہے، صحیح کا ہے، غیر صحیح ہے، مجرد ہے، مزید فی ہے، صیغہ کون سا ہے؟ اگر میرے پہ اعتبار نہ آئے تو یہی اپنے اس شاہ حسین گردیزی کا یہ پیج دیکھ لیں، یہ پیج نمبر 52 ہے، 53 ہے، اور ایسے ہی یہ 54 ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہاں پر قدس سرہ، قدسہ نہیں ہے، قدسہ، اگر نظر کام کرے تو دیکھ لینا۔ علمی لیاقت، علمی قابلیت و صلاحیت کا عالم یہ ہے، اور گفتگو کا انداز کیا ہے۔ آگے ناظرین کرام اس نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی آپ اختلاف علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کتاب کو دیکھیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں جو تمہارے استاد نے شائع کرنے کا حکم دیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو ترجمہ حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب نے کیا اور آپ کے استاد نے اسے شائع کرنے کا اہتمام کیا؟ اب اگر تمہاری نظر کام کرے اور وقت ملے، فرصت ملے، تو اسی اختلاف علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لینا، اس کا پیج نمبر 12 20 21 22 اس کا مطالعہ کر لینا اگر ساری کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے۔ اس پہ مولانا شیخ عبد القادر بدایونی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا لکھا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تمہارے تو اس تفتزانیہ والے نے، صاحب تفتزانیہ شاہ حسین گردیزی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو باغی تک کا کہا ہوا ہے،
اور تم جو دلیل پیش کر رہے تھے کہ جی نہیں بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے انہوں نے تو یہ کچھ لکھا ہے، اور جو پھر پیج بطور دلیل پیش کیا، ناظرین کرام میں آپ کے سامنے وہ پیج رکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام اس نے 438 پیج نمبر پیش کرتے ہوئے اس نے کہا یعنی جنگ کا آغاز ان کی مرضی سے نہیں ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابتدا سے ہی الگ ہو گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کر لیا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی الگ ہو گئے تھے، اور اسی طرح ام المؤمنین نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی تھی، اس لیے علماء امت نے انتہا کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں باغی قرار نہیں دیا۔ تو جناب من رفضیوں کے تفضیلوں کے ایجنٹ اور ترجمان، یہ تو علماء امت نے انتہا کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں باغی نہیں کہا، جناب کے اس شاہ حسین گردیزی نے، جس طرح کہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے امادہ پیکار ہونے والے کے بارے میں باغی تک کا اور پھر باغی کے بارے میں جہنمی ہونے کا قول کیا ہوا ہے۔ یہ علماء امت کا عقیدہ نظریہ ہے، تمہارا اور تمہارے اس شاہ حسین گردیزی کا کیا نظریہ ہے؟ ناظرین کرام اسی پیج پہ جہاں پہ اس نے بات ختم کی ہے ساتھ ہی دیکھیے، بس ایک شخصیت ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ جس نے بغاوت کی، معاذ اللہ جس نے بغاوت کی۔ جناب ترجمان مترفزہ غور سے دیکھیے، اگر نظر کام کرے تو یہ پیج نمبر 438 نکال لیجئے، اس سے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ بس ایک شخصیت ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ جس نے بغاوت کی اور آخر دم تک اس پر قائم رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی، اور مکمل اقتدار سنبھالنے کے بعد حامیان علی پر عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ یہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بھی پڑھ دیتے نا، عوام اہل سنت کو آگاہ کر دیتے نا۔ یہاں پہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہہ رہا ہے، اور پورے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو معاذ اللہ یہ باغی کہہ رہا ہے، اور اس کتاب کو پیش کر کے اس شخص کی تعریفیں کرنا۔ اب میں تمہیں بھی ذرا آئینہ دکھاتا ہوں، اب ذرا حوصلہ کر کے اسی کتاب کو جس کو تم نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہوا ہے، اگر پڑھا ہے تو پھر جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ مانو نا، کیوں نہیں مانتے؟ خود تم تفصیلی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے تم منکر ہو۔ کراچی میں تم نے ہی نعرے لگائے تھے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، بھول گئے ہو؟ دمادم مست کلندر علی کا پہلا، دمادم مست کلندر علی، حیدر 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 حیدر۔ جبکہ اس کتاب میں شاہ حسین گردیزی نے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، پیج نمبر اس کا 564 565، یہ دونوں دیکھیے۔ جناب ترجمان مترفزہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اگر نظر کام کرے تو غور سے دیکھنا، یعنی سب صحابہ میں علی الاطلاق افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ آگے 65 پہ کیا لکھتے ہیں؟ تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سب صحابہ میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ علی الاطلاق ہے۔ آگے دیکھ لیجئے 566، سب صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل علی الاطلاق حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ لہٰذا پہلے اپنے گربان میں جھانکیے اور اپنی چارپائی کے نیچے ایک نظر ڈالیے، اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی مطلب نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اگر یہ کتاب تم نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھی ہے تو پھر تم افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منکر کیوں ہو؟ اگر ماننا ہے تو ساری کو مانو نا۔ اب یہ دلیل جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے سارا ٹھیک لکھا ہے، نہیں۔ جو اس نے لکھا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، وہ میں تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر ماننا ہے تو ساری کو مانو۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کی میری اس گفتگو کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عرفان شاہ کا ممدوح اور اس موصوف ترجمان مترفزہ کا ممدوح شاہ حسین گردیزی نے اپنی اس کتاب تفتزانیہ میں کیا جہالت کے گل کھلائے ہیں، اور معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس کو معاذ اللہ اس نے باغی اور غیر عادل اور معاذ اللہ یہاں تک کہ جہنمی تک کہا ہوا ہے، ثم معاذ اللہ، جس کا آج یہ ڈیفینڈ اور دفاع کر رہا ہے۔ اور میں آخر میں اس موصوف کو بھی جو اس تفتزانیہ پہ کلام کر رہا تھا اسے بھی چیلنج کرتا ہوں، اگر تم میں دم خم ہے اسی کتاب پہ آ جاؤ، یہی تفتزانیہ بقول تمہارے، تم نے ساری کتاب کو پڑھا ہے، اسی کا دفاع کر کے دکھا دو۔ لودھرا میں تم صدر مناظر بنے تھے نا، تو اب اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنے اس بڑے بھائی چبل زمان کو اپنا صدر مناظر بنا لینا۔ چلو مل کے آ جاؤ دونوں، اللہ کے فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی فیضان نظر سے
اگر تمہیں نہ کو چلے نہ چبوائے اور اگر تمہیں دن کو تارے نہ دکھائے تو مجھ بھی قبلہ امام جلالی عزت شرف ہو کا خادم نہ کہنا۔ میں انتظار میں رہوں گا جناب کا جواب کب تک آتا ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔